الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مطيع لله وهو ذاكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں و عنایتوں اور اس کی توفیق کے ساتھ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ ماہ مبارک میں اللہ پاک نے دن میں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں تراویح کا حکم فرمایا۔ روزہ ہو یا تراویح ہو، یہ دونوں اللہ رب العزت کی عبادتیں ہیں، اور روزے کا اصل مقصد وہ انسانیت کے اندر فنائیت کا پیدا کرنا۔ ایک مسلمان میں فنائیت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے روزے سے زیادہ بہترین کوئی نسخہ نہیں۔ فنائیت کسے کہا جاتا ہے؟ فنائیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ارادے، اپنی خواہشات، ان سب کو ختم کر دے اور ساری کی ساری خواہشات کو اللہ رب العزت کے حکم کے تابع کر دے۔ اور روزے کے اندر اس کا بکثرت ہمیں موقع ملتا ہے۔ انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے، چاہت ہے کھانا مل جائے، لیکن آدمی اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر روزے کی وجہ سے قربان کر رہا ہے۔ گرمی شدید ہے، کافی دیر ہو گئی، سحری کے وقت کا پانی پیے ہوا تھا، اب دوپہر میں کہیں آ جا رہے ہیں، حلق سوکھ رہا ہے اور ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، اور ایسی حالت میں چاہت یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی مل جائے، لیکن آدمی اپنی اس چاہت کو اللہ کی چاہت پر فدا اور قربان کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی فنائیت۔ اسی طرح آدمی اپنے گھر میں گیا اور گھر میں جاتے ہی کوئی بھی نہیں ہے، فریزر کھولا تو وہاں پر دیکھا طرح طرح کے لذیذ قسم کے مطعوم و مشروب پڑے ہیں۔ اب جی کی چاہت تو، من کی چاہت تو یہ ہے کہ میں ٹھنڈے مشروب پی کر اپنی پیاس کو بجھا لوں، یا ٹھنڈا پھل کھا کے اپنے حلق کو ذرا خوشگوار فرحت یہ مہیا کر دوں۔ لیکن آدمی ان چیزوں کی طرف نہیں جا رہا، وہ اپنی خواہشات کو دبا رہا ہے، اپنے رب کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ تو یہ ہے فنائیت، اور روزے کی برکت سے انسان کے اندر فنائیت کا یہ جذبہ پیدا ہو۔ اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ کہتا ہے اللہ میں تیرا غلام ہوں۔ اور غلام کیا ہوتا ہے؟ غلام کی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس کی ساری چاہتیں اپنے آقا کی چاہت کے تابع ہوتی ہیں۔ وہ واقعہ مشہور ہے کہ کسی نے کوئی غلام خریدا، غلام بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا، مالک نے کہا کہ بھائی کیا کھاؤ گے؟ کہا میں کیا کھاؤں گا، جو میرے آقا کھلائیں گے وہی میں کھاؤں گا۔ کہا بھائی پیو گے کیا؟ کہا میں کیا پیوں گا، میرے آقا جو مجھے پلائیں گے وہ میں پی لوں گا۔ کہا بھائی پہنو گے کیسا لباس پہنو گے؟ کہا غلام کی کیا مرضی ہوتی ہے، میرا آقا جیسا مجھے لباس پہنائے میں ویسا پہنوں گا۔ اچھا جی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام کیا ہے، میرے آقا میرا جو نام تجویز کریں گے میں اسی نام کو قبول کر دوں گا۔ جی الغرض کہ جو بھی وہ سوال کر رہا ہے، ہر سوال کے اندر غلام کہہ رہا ہے میرے آقا، میرے مالک، میری کوئی چاہت نہیں ہے، میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری کوئی مرضی نہیں ہے، میری چاہت وہی ہے جو آپ کی چاہت۔ تو روزے کا جو مقصد ہے، روزے کے اندر بھی بندہ فنائیت کا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ کب؟ جبکہ وہ اپنی چاہتوں کو اپنے رب کی چاہتوں پر قربان کرتا ہے۔ اور یہ سبق ہے باقاعدہ، روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر فنائیت پیدا ہو، ہم اپنی خواہشات کو اپنے رب پر قربان کرنے والے بن جائیں، اپنی تمناؤں کا خون کرنے والے بن جائیں۔ پورا سال کے اندر رمضان المبارک تو ایک سیمپل اور نمونہ ہے، اور
حضرت مجدد الافسانی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کا جیسا رمضان گزرتا ہے ویسے ہی اس کے باقی 11 ماہ گزرتا ہے۔ اگر نیکی، اطاعت اور توفیق الہی کے ساتھ خیر کے کاموں میں رمضان المبارک کا وقت صرف کیا تو یقین جانیے باقی 11 مہینوں میں بھی نیکیوں کی طرف رغبت اور نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ اور اگر شومیہ قسمت کے ساتھ بدقسمتی سے رمضان المبارک کے اندر بھی نافرمانیاں ہوتی رہی، گناہ ہوتے رہے، تو یقین جانیے باقی 11 مہینے بھی توفیق خیر نہیں ہوگی، نیکی کی توفیق نہیں ملے گی، انسان گناہ کی طرف لگ گیا۔ اس لیے ہمارے لیے پیغام کیا ہے، ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہم روزے کا جو اصل مقصود ہے فنائیت پیدا کریں، ہم اپنی ساری خواہشات کو اپنے رب کی خواہشات کے تابع کریں، ہم اپنی ساری چاہتوں کو اپنے اللہ کی چاہتوں کے تابع کریں۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ رمضان کے ایام میں یا دن کے وقت میں روزے کی حالت میں، بلکہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، رمضان المبارک کی راتیں ہوں، ان راتوں میں بھی ہماری آنکھ وہی دیکھے جو ہمارا اللہ چاہتا ہے، ہماری زبان سے وہی کلمات صادر ہوں جس سے ہمارے رب تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ صاحب کسی پہ تبصرہ کروں، لیکن خدا را رک جائیے، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریے، خواہشات کا غلام نہ بنیے، اپنے اللہ کی مرضی کے تابع داری کر لیجئے، یہ تمہارے لیے وہ برکت کا ذریعہ ہے، یہ کامیابی کا ذریعہ۔ اور اسی طرح پورے سال میں نگاہ بہکنا چاہتی ہے، یہ خواہش ہے نگاہ کی، اب اس اپنے نفس کی بہکانے کو قابو کیا اور اللہ کی چاہت پر عمل کیا، نگاہ کو جھکا لیا کہ میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے پیغمبر فرما دیجئے ایمان والوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، میرے اللہ کا مجھے یہ حکم ہے، میں اپنی نظر کو جھکا رہا ہوں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، اے نبی ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں۔ اب وہ صرف یہ نہیں، رمضان المبارک میں رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ پورا سال اپنے معاملات کو اپنے رب کے تابع کر دو، اپنی چاہتوں کو قربان کرو، یقین جانو اللہ کا وصل نصیب ہوگا، ملاپ نصیب ہوگا۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا نا بھائی جنت کتنے قدم ہے، اس نے کہا صرف جنت جانا چاہتے ہو تو جنت کے لیے تو 2 قدم راستہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ دو، اس کی خواہشات کو دبا لو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا۔ اور کہا میں ویسے نہیں کہہ رہا، سورہ نازعات میں اللہ کریم فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس نے یہ یقین دل میں بٹھا لیا مجھے میرے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور میں نے وہاں اپنے سیاہ و سفید کا جواب دینا ہے، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، نفس کی غلامی میں نہیں گیا، ایک پاؤں اپنے نفس پر رکھا ہے تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دوسرا ٹھکانہ قرآن کہہ رہا ہے اس کا جنت ہو۔ تو حضرات محترم، اصل چیز روزے کا مقصود کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا۔ خواہشات صرف کھانے پینے کی نہیں، مالی خواہشات، خود نمائی کی خواہشات، دنیا میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی خواہشات، لوگوں کو پست کرنے، لوگوں کی تحقیر اور ذلیل کرنے کی خواہشات، اور اسی طرح جو ناجائز اور حرام مال کمانے کی خواہشات، اور دنیا کے اندر ناجائز غربا فقراء کی حق تلفی کرنے کی خواہشات، دھوس دھاندلی کی خواہشات، ان ساری خواہشات کو ہم نے مغلوب کرنا ہے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ صرف بھوکا پیاسا مرنا وہ تو مقصود نہیں ہے، وہ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا بہت سارے بھوکا پیاسا رہنے والے، وہ روزہ رکھ کر بھوکا پیاسا رہنے والے، ان کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو روزے کا مقصد ہے فنائیت، اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے تابع کر دینا، ان خواہشات اللہ کی چاہت پر تو اپنی چاہتوں کو فدا نہیں کیا، تو کیسے اس کو اللہ کا وصل نصیب ہو، کیسے اس کو رمضان کی برکات نصیب ہو؟ عزیزان محترم، رمضان المبارک میں اس بات کا بطور خاص اہتمام کرنا ہے کہ ہمارے دل سے وہ خواہشات جو ہمارے رب سے
تعلق میں قرب میں رکاوٹیں ہیں، ہم ان ساری خواہشات کو دبائیں، ہم اپنے رب کی چاہتوں پر عمل کریں، من کی چاہتوں کو چھوڑ دیں گے۔ ایک طبیعت کی چاہت ہے، ایک شریعت کی چاہت ہے، کامیاب وہ ہے جو طبیعت کی چاہت کو چھوڑ کر شریعت کی چاہت پر عمل کرے۔ تو روزہ ہمیں سکھا رہا ہے اپنی خواہشات چھوڑو، اپنی زبانوں کی تیزیوں کو چھوڑو، اپنے دلوں کے کینے اور بغض کو چھوڑ دو، کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر اس سے جلنا چھوڑ دو۔ یہ فنائیت کا مقام اگر ہمیں حاصل ہو گیا تو یقین جانو روزے کی دولت ہمیں حاصل ہو گئی۔ اور اگر فنائیت کا مقام ہمیں حاصل نہیں ہو رہا اور اپنی خواہشات کو ہم دبا نہیں رہے، اپنی تمناؤں کا ہم خون نہیں کر رہے، تو یقین جان لیجئے ہمیں ہمارے اس روزے کا مقصد، اور وہ روزہ جس سے اللہ کا قرب، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جس کے روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ صاحب الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے تو اس کا بدلہ بھی میں ہی عطا کروں۔ پھر وہ روزے کی یہ برکات ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ اس لیے ایک تو اپنے آپ کو اس حوالے سے ہم اس چیز کا التزام کریں، صرف رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہی نہیں بلکہ پوری زندگی میں ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے اعمال اختیار کریں گے، اپنی خواہشات کی غلامی کو چھوڑیں گے، اللہ کی چاہتوں پر عمل کریں گے۔ دوسری چیز، دو چیزیں بطور خاص اگر کوئی آدمی التزام کر لے ان کا تو اس کی برکت سے انسان کو بڑی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ ایک ہے دوام طاعت، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا کے کام کاج چھوڑ کر ہر وقت تسبیح پکڑ کے ذکر اور مراقبے میں بیٹھ جاؤ۔ دوام طاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کا جو تقاضا ہے، شریعت کا جو مطالبہ ہے، اس کو پورا کرو اللہ کی مرضی کے مطابق۔ آپ چاہے بازار جا رہے ہیں، بازار جاتے وقت ظاہر ہے وہاں کچھ لین دین ہے یا ضرورت کے، اب حدیث پاک میں آتا ہے چوتھا کلمہ بازار میں جاتے وقت آدمی پڑھ لے تو 20 لاکھ نیکیاں اس کے لیے اللہ انعام میں عطا فرمائے۔ ایک آدمی وہیں پر جا کے وہاں تلاوت نہیں کرنی، وہاں پر جا کے سودا سلف لے رہا ہے، اور سودا سلف لینے میں حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی چیز کو لینا ہو اور دل چاہ رہا ہو کہ یہ چیز لے لوں اور دل کو بھلی بھی لگ رہی ہو تو محض قیمت کو کم کروانے کے لیے اس چیز کے اندر عیب نکالنا جائز نہیں ہے۔ اب آپ کو پتا ہے اگر میں اس چیز کی تھوڑا سا نقص بیان کروں وہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا وہ ہو اور اس کی وجہ سے وہ اپنے اس پرائز کو کم کر دے، شریعت اجازت نہیں دے۔ لین دینے کے معاملات میں واضح پن ہو، جو چیزیں خرید و فروخت کے اندر اللہ رب العزت کا حکم ہے، فرمایا بے خرید و فروخت وہ ہوتی ہے جو طرفین کی رضامندی کے ساتھ ہو، کسی پر اپنی شخصیت کا اثر دکھا کر، کسی کو مجبور کر کے اور اس سے کم قیمت پر کسی چیز کو لینا شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں البتہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز واقعی اتنی زیادہ نہیں ہے، یہ بہت زیادہ چیز قیمت مانگ رہا ہے، تو اس وقت وہ معاملہ کرنا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو گویا بازار جا رہے ہیں، بازار جاتے وقت بھی اگر نیت یہ ہو کہ وہاں پر میں اللہ کے حکم کے مطابق، میری نظر بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، وہاں پر میں اپنے کانوں کو طرح طرح کے گانے بجانوں سے ناپاک نہیں کروں گا، میں طرح طرح کے وہ فضول گوئی اور فحش گوئی کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا، تو یقین جانو آپ کا یہ بازار جانا بھی اللہ کے ہاں عبادت بن رہا ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ علی تم اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہو؟ کم تعبد اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا ہم تو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا تم تو کھاتے بھی ہو، پیتے بھی ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ملتے بھی ہو، تو 24 گھنٹے کیسے عبادت کرتے ہو؟ فرمایا کہ ہم اگر کھاتے ہیں تو اللہ کے نبی کے طریقے پر کھاتے ہیں، نبی کے طریقے پر کھانا وہ عبادت بن جاتا ہے۔ ہم اگر پیتے ہیں تو اپنے نبی کے طریقے کو دیکھتے ہیں، اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے ہمارا وہ پینا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ہم اگر بیوی بچوں کے ساتھ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی کے حکم اور طریقے کو یہ سمجھ کر کہ میرے نبی کی سنت ہے، تو ظاہر ہے ہمارا بچوں سے پیار کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ہم اگر بازار میں خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں
تو یہ سمجھ کر کہ اللہ نے خرید و فروخت کے لیے جو حلال و حرام کے احکام بیان کیے ہیں ان پر عمل کرنا ہے، تو ہمارا خریدنا بیچنا یہ بھی واجب بن جاتا ہے۔ تو ایک چیز انسان کی ترقی کے لیے ہے کہ موقع بموقع جو بھی چیزیں ہیں ان میں انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا التزام کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ ہر موقع کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کا التزام کرے، موقع بموقع۔ بازار جا رہا ہے اور اسی طرح واش روم جا رہا ہے، واش روم سے آ رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، مسجد سے آ رہا ہے، سونے لگا ہے، جاگنے لگا ہے، اور اسی طرح کھانے کی دعائیں، پینے کی دعائیں، ہر وقت کے حوالے سے جو مسنون دعائیں ہیں ان کا التزام کریں۔ یقین جانو اللہ کی رحمت یہ دوام طاعت میں، یہ ایسا شخص وہ چاہے تصویر پکڑ کے ذکر نہیں کر رہا لیکن یہ ذاکر شخص ہے، کل مطیع للہ فہو ذاکر، کیونکہ جو شخص ہر قدم پر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے وہ ذکر اللہ میں لگنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز ہے اجتناب معصیت۔ اجتناب معصیت ہر موقع پر گناہ سے بچنا ہے۔ گناہ کا کوئی بھی موقع ہو اس میں اپنے آپ کو گناہ سے پلید اور ناپاک نہیں کرنا۔ یقین جانیے اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اور رمضان المبارک میں جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے ایک کثرت ذکر ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ اس میں ایک تو یہ بھی کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، موقع بموقع جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان کا اہتمام کرے۔ دوسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 کام رمضان المبارک میں کثرت سے کیا کرو۔ ایک، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اور دوسرے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، گناہوں سے معافی طلب کرنا، اور تیسرا کام وہ جنت کی طلب ہے کہ اے کریم پروردگار ہمیں اپنا جو تیرا مہمان خانہ ہے اس مہمان خانے کو ہمارے لیے مقدر کر دے، جنت جس کو کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جہنم کی پناہ ہے، جہنم سے پناہ مانگنا ہے، اور اس کے حوالے سے اے اللہ ہم آپ کے عقوبت خانے سے جو آپ نے سزا خانہ جیل بنا رکھی ہے اے کریم پروردگار اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں کثرت ذکر ہو، وہ چاہے تلاوت کلام پاک کی صورت میں ہے، وہ چاہے درود پاک کی صورت میں ہے، وہ چاہے استغفار کی صورت میں ہے، وہ چاہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی صورت میں ہے، اور ان ساری عبادتوں کے اپنے اپنے فوائد اور ثمرات ہیں۔ استغفار کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درود پاک کی برکت سے رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اور ذکر کی برکت سے دل روشن اور چمکدار ہوتا ہے، اور ان سارے اعمال کو اختیار کیا جائے بطور خاص رمضان المبارک میں آدمی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہے 3 تسبیح 300 مرتبہ، اور اسی طرح الا اللہ اس میں ذات اللہ اللہ، ان اللہ کی یاد میں بندہ بیٹھے تو یقین جانے رمضان المبارک کو پورے رمضان میں آدمی 15-20 منٹ کے لیے سب سے الگ تھلگ ہو کے تنہائی میں اللہ کی یاد میں گم ہو جائے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی، اور اللہ سے مانگے۔ رمضان میں دعاؤں کا اہتمام، اللہ میں گناہوں سے پاک زندگی چاہتا ہوں، اے کریم پروردگار میں اپنی خواہشات کی غلامی سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے کریم ہماری شامت اعمال کی وجہ سے جو ہم پر طرح طرح کے حالات مسلط ہیں، اے کریم پروردگار اب تو اپنی ناراضگی کو ختم کر دیجیے، پورے عالم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ہر انسان کے لیے، پوری کی پوری کائنات کے لوگوں کے لیے مانگیے، اور خدا پاک سے اس کی رحمتوں کے طلبگار بن جائیے۔ یہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں کثرت سے مانگے، پھر مغفرت کا عشرہ ہے، پھر اسی طرح جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے اپنی ذات حق سے دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا جو اصل مقصود، روزے کا مقصود فنائیت ہے کہ اپنی خواہشات کو مٹا کر اپنی تمام کی تمام چاہتوں کو مغلوب کر کے اللہ کی چاہتوں پر انسان عمل کرے۔ اللہ کریم روزے کا وہ مقصود ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا